بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پریشان حال شخص دریاؤں کا سفر کرتا ہے، صحراؤں کا سفر کرتا ہے، جنگلات کا سفر کرتا ہے، کرتے کرتے تھک ہار کے ایک صحرا کے بیچ میں جا کے وہ گر جاتا ہے۔ اتنے میں کہیں سے چلتے پھرتے اللہ کے بزرگ اس کے پاس آتے ہیں، شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم صحرا کے بیچ میں کیا کر رہے ہو؟ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے بزرگ، میں کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اور میں اس مصیبت کا حل چاہتا ہوں۔ اللہ کے بزرگ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اب تم مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس نے تمہیں سکون چھوڑ کے تم اپنی زندگی کی عیاشیاں کر سکتے تھے، تم نے وہ سب کچھ چھوڑ کے صحرا کے بیچ میں آ کے اپنے آپ کو گرایا؟ وہ کون سا مسئلہ اتنا شدت کا مسئلہ ہوگا؟ نوجوان کہتا ہے کہ بزرگ میں خوشی اور سکون کی تلاش میں ہوں۔ بزرگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ یہ صرف ایک کہانی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ گفتگو کے دوران انسان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا انہوں نے وہی کام کیا۔ سورج کو میں نے روشن کرنے کے لیے دنیا کو بھیجا، وہ روشن کر رہا ہے۔ چاند کو میں نے رات کے ٹائم نکلنے کا کہا، وہ رات کے ٹائم نکل رہا ہے۔ سمندروں کو میں نے پانی بہانے کا کہا، وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ واحد ایک انسان ہے جس کو میں نے دنیا میں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ اس دنیا میں جا کے دنیا کی ہریالیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو بیٹھا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، یہ اپنے مقصد سے ہی ہٹ گئے ہیں، تو میں ان کو ایک سزا دوں گا۔ فرشتے حیران اور پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں انسانوں سے، اب وہ کون سا ایسا ان کو سزا دیں گے؟ فرشتے آگے سے معصومانہ انداز میں سوال کرتے ہیں یا اللہ آپ ہمیں بتائیں آپ کون سی ان کو سزا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان سے ان کا خوشی اور ان کی سکون چھین لوں گا۔ فرشتے ایک دوسرے کی طرف حیران اور پریشان ہو کر دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کا سکون چھینا گیا تو وہ کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجلس میں جتنے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں ان سب سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ مجھے بتاؤ میں اس کا سکون اور خوشی کس جگہ چھپا کر رکھوں؟ فرشتوں کا جواب آتا ہے کہ اے میرے اللہ اس کو پہاڑی کی چوٹی پر رکھتے ہیں۔ ایک کونے سے آواز آتی ہے کہ اے میرے اللہ اس کو سمندروں کی تہ میں رکھتے ہیں۔ جواب ملتا ہے نہیں میرے فرشتوں، میں نے انسان کے اندر جو تڑپ اور جو جستجو رکھ کے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ چوٹیوں کو، پہاڑوں کو بھی عبور کرے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے سمندروں کی تہ میں بھی جائے گا۔ کہیں سے جواب آتا ہے اے میرے اللہ زمین کھود کر اس کے اندر رکھ دیں۔ جواب ملتا ہے نہیں، میں نے جو جستجو اور جو تڑپ اس کے اندر رکھی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ زمین بھی کھودے گا، یہ زمین سے پانی نکالنے کی کوشش بھی کرے گا۔ وہ دور ایک کونے سے بھی آواز آتی ہے اے میرے اللہ اس کے سکون اور اس کی خوشی کو دوسرے سیارے میں رکھ دیتے ہیں، جان چھڑوا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میرے فرشتے، یہ اپنی تڑپ کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے سیاروں تک بھی جائے گا۔ اور آج وہی وقت آیا ہے کہ انسان نے دوسرے سیاروں تک بھی رسائی حاصل کر لی ہے، انسان نے سمندروں کی تہ تک بھی رسائی حاصل کر لی ہے، انسان نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی عبور کر لیا ہے، انسان نے زمین کھود کے اس میں سے چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے میرے اللہ جو جستجو اور جو تڑپ اور جو بلبلہ اور جو جوش آپ نے انسان کے اندر رکھ کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے وہ آپ سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، میں اس کا سکون اور میں اس کی خوشی اس کے دل کے اندر چھپا کے رکھ دوں گا۔ یہ پوری دنیا کو چھانے گا، پوری دنیا کو للکارے گا، پوری دنیا کو کھودے گا، عبور حاصل کرے گا، بٹ یہ انسان کبھی اپنے دل میں جھانکے گا نہیں، جس کی وجہ سے کبھی اس کو اپنی خوشی اور اپنا سکون نہیں ملے گا۔ تو فرشتے بڑے حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے کبھی اپنے اندر جھانکے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ولولہ جو جوش اس کے اندر ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو سب کچھ کر جائے گا، بٹ یہ دنیا کی ہریالی اور رنگینیوں میں اتنا مصروف ہوگا کہ اپنے آپ پہ کبھی دھیان ہی نہیں دے گا کہ میرے اندر کون سی عادتیں، خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ میں ان کو دیکھوں، میں اپنے آپ کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ تو بزرگ اس نوجوان کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ نوجوان کہتا ہے کہ بزرگ میں سمجھ گیا، جس نے اپنے اندر جھانکا، جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ کہتے ہیں میرا کہانی سنانے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ تم میری بات کو سمجھو۔ اب اپنے راستے پر جاؤ، اپنے اندر کے سکون اور اپنے اندر کی خوشی کو حاصل کرو، اپنے آپ کو پہچانو، پھر اس رب کائنات کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم.